السلام علیکم۔ فرعون کا دریائے نیل میں غرق ہونا۔ فرعون نے جب ایمان کا کلمہ منہ پہ لایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دریا کا کیچڑ اس کے منہ میں ٹھوس دیا۔ ناظرین، ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے تو پلیز لائک اور سبسکرائب کریں۔ فرعون کا بنی اسرائیل کے تعاقب کے لیے نکلنا۔ ادھر فرعون اور فرعونیوں کی صوبہ کو جو آنکھ کھلی تو کوئی چوکیدار وغیرہ نظر نہ آیا تو اس کے منہ غصے کے مارے سرخ ہو گئے۔ جب یہ معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل رات کو سب کے سب فرار ہو گئے تو وہ بھی سناٹا چھا گیا، اور فرعون اپنے لشکر کو جمع کرنے لگا۔ سب کو جمع کر کہنے لگا کہ ایک چھوٹا سا گروہ ہے، ہر وقت ہمیں ان سے گفت ہوتی رہتی ہے، ہم ہتھیار بند ہے۔ اب میں ارادہ کر چکا ہوں کہ ان سب کو گھیر کر گاجر مولی کی طرح کاٹ دوں گا۔ شان خدا یہ بات اسی پر لوٹ آئے۔ چلا تھا بنی اسرائیل کو قتل کرنے، خود ان کے سامنے کفر کردار کو پہنچے۔ پس ہم نے ان کو باغور چشموں سے نکالا اور خزانوں اور عمدہ مکانات سے۔ یہ ہوا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو ان چیزوں کا وارث بنا دیا۔ پس انہوں نے سورج نکلنے کے وقت ان کا پیچھا کیا۔ بنی اسرائیل جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکلے تو وہ 6 لاکھ سپاہی تھے۔ فرعون کی ایمان لائی ہوئی شریعت کو چھوڑ کر بنی اسرائیل نے فرعون کی قوم والے قبطیوں سے کثیر تعداد میں زیورات قرض مانگ لی تھی، وہ لے کر نکل گئے۔ چنانچہ فرعون کا غصہ اور بھی تیز ہو گیا۔ چنانچہ اس نے اپنے کارندوں کو ہر علاقے سے لشکر جمع کرنے کے لیے بھیجا اور ایک لشکر عظیم لے کر بنی اسرائیل کے تعاقب میں چل پڑا، اور خدا کی منشا بھی یہی تھی۔ چنانچہ اس کے ملک میں جتنے بھی صاحب نصرت و دولت تھے، کوئی شرکت سے باز نہ آیا، سب ہی فرعون کے ساتھ چل دے۔ قوم فرعون اور بنی اسرائیل آمنے سامنے۔ صبح صبح کے وقت ان لوگوں نے بنی اسرائیل کو پا لیا۔ فریقین نے جب ایک دوسرے کو دیکھا تو اصحاب حضرت موسیٰ علیہ السلام پکار اٹھے کہ اے موسیٰ، اب تو ہم پا لیں گے۔ اور یہ اس وقت کی بات تھی جب بنی اسرائیل دریا کے کنارے پہنچ گئے تھے اور فرعونی ابھی پیچھے تھے۔ اس کے سوا کوئی صورت نہ تھی کہ فریقین کے آپس میں جنگ ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بار بار پوچھتے کہ اب کیا ہوگا، فرعونیوں سے کیسے بچیں گے، آگے دریا کی موجیں اور پیچھے دشمن کی فوجیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے تھے کہ مجھے یہی حکم ہے کہ دریا میں راستہ میں پیدا کروں، ہم کبھی نہیں پکڑے جائیں گے، میرا رب میرا قائد ہے۔ جب مایوسی انتہا کو بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے یاس کو امید سے بدل دیا اور حکم دیا، فرمایا کہ دریا پر اپنا عصا مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا مارا تو دریا پھٹ پڑا۔ پانی کا ہر حصہ ایک بلند پہاڑ کی طرح تھا اور دریا میں 12 راستے بن گئے اور ہر گروہ کے لیے ایک ایک راستہ بن گیا۔ دریا کے اندر گیلے زمین کو ہواؤں نے فوراً خشک کر دیا اور راستہ گزرنے کے قابل ہو گیا۔ اب نہ گرفتار ہونے کا خوف تھا اور نہ اس بات کا ڈر کہ ڈوب جائیں گے۔ پانی کی دیواروں کے اندر درچے سے بن گئے تھے تاکہ ہر راستہ والے اپنے ساتھیوں کو دیکھ سکے اور مطمئن ہو سکے کہ دوسرے ہلاک نہیں ہوئے۔ اب بنی اسرائیل نے دریا کو پار کر لیا۔ جب آخری اسرائیلی بھی دریا سے پار ہو گیا تو اس وقت فرعون کا لشکر دریا کے اس کنارے پہنچ چکا تھا۔ اس لشکر میں 1.25 لاکھ سوار تو صرف سیاہ گھوڑوں والے تھے، دوسرے رنگ کے گھوڑے ان کے علاوہ تھے۔
اس سے فرعون کی لشکر کثرت کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ اور فرعون نے جب یہ ہیبتناک منظر دیکھا تو ڈر گیا اور واپسی کا ارادہ کر لیا، لیکن افسوس کہ اب نجات کا موقع جا چکا تھا، تقدیر ناپس ہو چکی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا نے قبولیت کا شرف پا لیا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک گھوڑے پر سوار ہو کر فرعون کے گھوڑے کے پاس سے گزرے تو گھوڑی کو دیکھ کر فرعون کا گھوڑا اچھل اٹھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنی گھوڑی دریا میں ڈال دی تو فرعون کا گھوڑا بھی دریا میں کود پڑا اور فرعون اس کو نہ تھام سکا، مجبوراً دریا میں چلا گیا۔ لیکن اس نے بہادری ثابت کرنے کے لیے اپنی ساتھی امرا کو للکار کر کہ بنی اسرائیل ہم سے زیادہ دریا میں داخل ہونے کے حقدار نہیں، سب دریا میں کود پڑو، راستہ بنا ہوا ہے۔ چنانچہ پورا لشکر دریا میں سما گیا۔ حضرت میکائیل علیہ السلام سب سے پیچھے تھے اور وہ لشکر کو آنکھ کر آگے کر رہے تھے، چنانچہ ایک بھی پیچھے نہ رہا۔ جب سب دریا میں داخل ہو گئے اور بنی اسرائیل پار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے دریا کو جوڑ دیا۔ اب کوئی فرعونی بھی نہ بچ سکا، موجیں بلند ہو رہی تھی، حالات بگڑ گئے، فرعون پر سکرات طاری تھی۔ اب وہ کہہ اٹھا کہ ہاں، بنی اسرائیل کے خدا کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں، میں ایمان لاتا ہوں۔ لیکن افسوس کہ وہ اس وقت جبکہ ایمان لانا کچھ بھی مفید نہ تھا۔ قول باری تعالیٰ ہے کہ جب انہوں نے ہمارے عذاب دیکھ لیا تو بول اٹھے کہ ہم خدائے واحد پر ایمان لائے، کفر و شرک سے باز آئے، لیکن ہمارا عذاب دیکھ چکنے کے بعد ایمان لانا نفع بخش نہیں۔ اللہ کی یہی سنت ہے، کافر لوگ خسارے میں رہیں گے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرعون کو جواب میں فرمایا کہ اب ایمان لاتا ہے اور اب تک کافر اور نافرمان بنا رہا اور فتنے مچاتا رہا اور لوگوں کو گمراہ کرتا رہا۔ جو لوگ دوسروں کو دوزخ میں لے جانے کے لیے امام بنے ہوئے تھے، اب ان کی ہرگز مدد نہیں کی جائے گی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مصر کے دریائے نیل مشرق و مغرب کی دریاؤں کا سردار تھا اور سب نہریں اس کے ماتحت ہیں۔ جب اس کی روحانی خدا کو منظور ہوتی ہے تو تمام نہروں کو اس میں پانی پہنچانے کا حکم ہوتا ہے۔ جہاں تک رب کو منظور ہوتا ہے اس میں پانی آ جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اور نہروں کو روک دیتا ہے۔